یہاں تو صرف ایک ٹچ ہے نا، سنگل ٹچ ہے، وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ یہ دو چیزیں شامل ہوں گی تو بندہ بارگاہ الوہیت میں یقینی طور پہ مقرر ٹھہرایا جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے۔ اس سے آگے جہاں جہاں بھی قرآن حکیم میں اول آخر اس کے سیاق و سباق میں اس کا جو سابقہ ہے یا لاحقہ ہے، جہاں سے بھی آپ کسی بھی آیت کو دیکھیں گے جس میں ایمان اور تقوی کی بات ہوگی، ایمان اور تقوی، مضبوطی سے اس بات کو پکڑ لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو قرب ہے اس کی بنیاد ان دو لفظوں پر ہے، ایمان اور تقوی۔ اگر خالی ایمان ہے بندہ تو قابل قبول ہے ہی، جنت میں بھی چلا جائے گا رینگتا رنگتا، لیکن اپنے عمل سے تو نہیں جائے گا، وہ تو حضور کی شفاعت کے بلبوتے پر جائے گا۔ لیکن اس نے دنیا میں آنے کا اور حضور سے محبت کا عملی ثبوت تو نہیں دیا نا اس نے۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے اپنے گناہگار غلاموں کو بھلایا نہیں۔ اس میں ہماری تو کوئی معراج نہیں ہے، اس میں ہمارا تو کوئی حاصل نہیں ہے، اس میں ہمارا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کیا فی سبیل اللہ زندگی گزارنی ہے؟ کیا بس فی سبیل اللہ کا مطلب ہے مفت؟ ویسے تو فی سبیل اللہ مطلب پرمغز اور سبسٹینشل لفظ ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنا، اللہ کے لیے چلنا، اس کی رضا کے لیے اپنے معاملات کو سر انجام دینا۔ لیکن ہم کیا کرنے آئے؟ تو ہم نے اپنے آنے کا مقصد پورا نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے اسی کا نام ہے نا بندگی، جو زندگی، بے بندگی، شرمندگی، یہ وہ ہے چیزیں۔ زندگی پائی، نعمت پائی، لیکن بندگی نہیں کی۔ بندگی نہیں کی تو ان دا اینڈ آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی، کیونکہ آپ نے وہ کام نہیں کی۔ اب ان کا جو تذکرہ جن کا کر رہے ہیں، ان میں ایمان بھی تسلسل کے ساتھ ہے۔ کیسے تسلسل کے ساتھ ہے؟ کہ اس دین اسلام کے والی آقا کریم سے لے کر ان تک ایمان ہی ایمان چلا ہے۔ درمیان میں کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جس کو محتاط لفظوں میں اگر کروں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ایمان تسلسل سے ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے جھروکے میں اگر دیکھیں، تاریخ کے دریچے میں اگر دیکھیں، جہاں ہمیں ایمان ملتا ہے وہیں اس ہستی کی پشت در پشت تقوی بھی ملتا ہے۔ تقوی و پرہیزگاری بھی ہمیں ملتی ہے۔ کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں آخری بات کو ہم شک کی نگاہ سے بھی دیکھیں تو بھی ٹینشن نہیں ہے، لیکن میجارٹی آف جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ تعارف ہے جو ان کا ہے۔ اب ان کی اپنی ذات کا جو تعارف ہے خالصتاً، وہ جس طرح میں نے ابتدائی جملے یا لفظوں میں عرض کیا کہ وہ دنیا کی کوئی ایسی نسبت نہیں ہے کہ جس نسبت سے ہم کہیں کہ یہ اس وجہ سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی نے سیاست کی تو مشہور ہو گئے، کوئی وزیر بنا، کوئی مشیر بنا، کوئی جرنیل بنا، کوئی تھانے دار بنا تو جناب شہرت پائی۔ انہوں نے سوائے دین کے اور کچھ نہیں کمایا۔ ان کی ساری زندگی کی کمائی
وہ دین ہے اور وہ اخلاص ہے جو اس ذات کے ساتھ ہے، اور وہ محبت ہے جو والی دین کے ساتھ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ہے، یہ ان کا خاصہ ہے۔